بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں غلام در کھوکھر آج آپ لوگوں کے ساتھ اس نئی ویڈیو میں جو باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی میں جو آزادی مارچ میں اپنے ایک بڑے اجتماع میں ایک بہت بڑا ایک اعلان کرتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت شہباز شریف حکومت کو ایک سرپرائز دیا ہے کہ وہ موجودہ صوبائی اسمبلی سے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے تو استعفیٰ دے چکے ہیں، اس کی پوری پارٹی استعفیٰ دے کے نکل چکی، ماں سوائے جو چند لوگ جو 24-25 جن لوگوں نے وفاداریاں چینج کی تھی، وہ جو لوٹے بنے تھے، سیاسی لوٹے بنے تھے، تو اب اس نے صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکلنے کا اور اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس پہ ایک ملک کے اندر ایک بڑا بحث مباحثہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہر ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، بڑے تجزیہ نگار، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اب وقت وہ گزر چکا ہے، عمران خان یہ کر دے گا۔ عمران خان صرف یہ اپنے فیس سیونگ کے لیے اپنے جلسے اعلان کر رہا ہے، اور اس نے جو دھرنا بھی نہیں دیا، اور اسلام آباد کی طرف جو ایک اس کا تھا چڑھائی کا ایک اعلان تھا پہلے طے شدہ، وہ بھی اس نے وڈرا کر لیا۔ عمران خان نے تو یہاں تک یہ کہہ دیا کہ جی میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک خون خرابی ہو، خون ریزی ہو، لوگوں کو ایسے ہی جو ہے نا گولیوں کا نشانہ بنایا جائے، وفاقی حکومت، پولیس یہ لوگوں کو تشدد بنائے اور وہ خود اسلام آباد کی طرف جائیں۔ تو اسلام آباد کا تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں اسلام آباد کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، صرف اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اسمبلیوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے اپنے چیف منسٹر، اب اس کے دو صوبوں میں اس وقت حکومت، ایک پنجاب میں ہے جہاں پہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے جہاں پہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو 2/3 میجارٹی ہے، وہاں محمود خان بیٹھے ہیں۔ اور عمران خان جب اس نے کہا کہ میں حتمی پارلیمانی پارٹی اور پارٹی کے باقی لوگوں سے مشاورت کر کے پھر ہم ڈیٹ کا اعلان کریں گے، تو عمران خان کے جلسے کے بعد میری جو پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کے ساتھ جو میری روابط ہیں، میرے رابطے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، اور جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور وہ خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کا قریبی رابطہ بھی رہتا ہے اور وہ حالات کو بھی سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دسمبر کی اینڈ تک جا کے مرحلہ اسمبلیوں کو برطرف کرنے کا عمران خان باضابطہ طور پہ اپنے وزرائے اعلیٰ یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ہدایت کرے گا، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو یہ ہدایت کرے گا کہ دسمبر تک وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے، برطرف کرنے کے لیے وہ اپنی سمری جو ہے نا گورنر کو بھیجیں، اور گورنر اس سلسلے میں صوبوں کے جو گورنر ہیں، جب چیف منسٹر کی، وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز چلی جائے گی کہ وہ خود بذات خود کہتے ہیں کہ ان کی اسمبلی کو توڑ کے حکومت کو ختم کر کے اور نئے انتخابات میں جانا چاہ رہے ہیں، تو گورنر صوبے کا اس بات کا آئینی پابند ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر اس اسمبلی پہ اس کو عمل کرنا ہے، اس کی ایڈوائز پہ، اس کے مشورے پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا ایک نگران حکومت صوبوں میں بن جائے گی، اور وہ اس کو جو ہے نا اس سے ایک 3 مہینے کے لیے وہ صوبائی حکومت، نگران حکومت جو ہے نا الیکشن کی طرف چلی جائے گی، اور وہ الیکشن کرانے گی۔ اب یہاں پہ جو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے اور میری اپنی ایک معلومات ہے، اور میں نے الیکشن کمیشن والوں سے بھی سلسلے میں رائے لی ہے، کیونکہ یہ اسمبلیاں 5 سال کے لیے ہیں، موجودہ قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ ان کا انتخابات 2018 میں ہوا ہے، تو ان کو 5 سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا۔ اب اس میں سے اگر وقت سے پہلے
کہیں پہ اگر کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے، ممبر استعفیٰ دیتا ہے، تو اس کا ایک آئینی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ضمنی الیکشن، یعنی چھوٹا انتخابات، ضمنی الیکشن اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے روٹین۔ اور ملک کا آئین بھی یہ کہتا ہے، الیکشن کمیشنز کے رولز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں پہ ممبر جہاں سے وفات پا جائے، استعفیٰ دے دے، تو اس کے جیسے ابھی قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ارکان نے اپریل میں جب عمران خان کے خلاف وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے عدم اعتماد پی ڈی ایم والے لے کے آئے تھے، تو جب وہ دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کا جو ہے عدم اعتماد اس کے عمران خان کے خلاف کامیاب ہوتے جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے اسپیکر سمیت سب نے، وزیر اعظم عمران خان خود اس وقت پوری کی پوری اس کی پارٹی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اب تک جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تو وہ ریزائن ہے، سب کی تو قبول نہیں کی ہے، پہلے فردن ممبران کو بلاتا گیا، بہت سے ممبرانوں نے انکار کیا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو بھائی اجتماعی طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس کے بعد کوئی وہ جواز نہیں رہتا۔ لیکن کیونکہ یہ حکومت کا بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیلے کر کے معاملے کو اتنا بڑا ایک وہ الجھایا جائے تاکہ وقت کے ساتھ جو ہے وقت بھی گزر جائے اور اپنی اسمبلی مدت پوری کرے۔ اس میں تو چلو کس حد تک یہ دیکھا جائے کہ اس وقت تک جو شہباز حکومت ہے جس کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں تو تقریباً، تو وہ اس میں تو چلو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اسپیکر نے جن ریزائن استعفاؤں کو منظور کیا تھا ممبران کو، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان نے خود ہی 7-8 سیٹوں پہ جب الیکشن لڑا تو تمام کی تمام سیٹوں پہ ماں سوائے ملتان کی باقی وہ جو 7 سیٹیں تھیں ان سب میں عمران خان جو ہے نا ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کسی نے یہ ابھی تک کسی بھی بڑے تجزیہ نگار یا جو اپنے آپ کو وہ بڑے کہ وہ نالج کے حوالے سے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ایک بڑا تجربہ ہے، کیونکہ میں نے خود پارلیمنٹ کو کور کیا ہے، قریب سے دیکھا ہے، اور وہاں پہ حکومتیں بنتے ہوئے، حکومتیں ٹوٹتے ہوئے، وزراء اعظم کو گھر بھیجتے ہوئے، یہ سارے مراحل ہمارے سامنے گزرے ہیں۔ تو یہ اسمبلیاں موجودہ جو صوبائی اسمبلیاں جن کو عمران خان نے جو جہاں پہ اس کی حکومت ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کہ اگر وہ اپنے چیف منسٹر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ کل کا مقصد کہ آنے والے مہینوں میں، دنوں میں یا ایک آدھے مہینے میں وہ کہہ دے کہ آپ گورنر کو یہ ایڈوائز کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گورنر اس کا پابند ہوگا، تو یہ شمار ہوگا ضمنی الیکشن میں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پھر الیکشن جو اسمبلی کا ہوگا وہ جو صوبائی اسمبلی ہوگی 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا انتخاب اور صوبائی اسمبلی کا انتخابات اکٹھے ہوا ہے۔ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ 2018 سے 2002 سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے نیشنل اسمبلی کا انتخاب ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ماضی میں یہ 2002 کے انتخابات سے پہلے جب بھی الیکشن نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی یا صوبوں کے ہوتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پہلے نیشنل اسمبلی کا ہو جاتا تھا اور اس کے بعد 1-2 روز کے وقفے کے بعد صوبائی اسمبلی۔ لیکن 2002 سے اب تک 2018 تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ ایک ہی دن میں ہوئے، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلیوں کا بھی انتخابات ایک ہی روز میں ہوتے ہیں، اور جو ووٹر ہوتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو بھی اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو بھی جا کے ووٹ ایک ہی وقت میں وہ جو ہے کاسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان جب یہ اسمبلیاں اپنے وزرائے اعلیٰ سے برطرف کرائے گا، ان کو ڈیزالو کرائے گا، اپنی حکومتوں کو ختم کرائے گا، تو گورنر
جو ہے وہ الیکشن کمیشن وفاق کو بتائے گا کہ جی صوبے میں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تحلیل ہو چکی ہیں، ان وہ ختم کر دیا ہے، چیف منسٹر نے خود بذات خود ٹڑوا دی ہے، حکومت نہیں ہے۔ تو وفاق تو گورنر کو، چاہے شہباز شریف کی اس وقت حکومت ہے وہ وہاں پہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر نگران حکومت لائے، لیکن بات وہی آتی ہے کہ جو آئینی ریکوائرمنٹ، جو آئینی ضروریات ہیں وہ اسی پہ آتی ہیں کہ ان کو اسمبلیوں کی جو الیکشن کرانی ہے وہ بیسیکلی ایک آنے والے باقی مدت کے لیے کرانی ہے۔ لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، جو اسمبلی کے انتخاب ہوگا تو وہ جو ہے نا وہ پھر اگلے 5 سال کے لیے ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ اور لوگوں کو یہ آئین کو بھی پڑھنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور کیونکہ میں اپنے ایک تجزیے کے بات کر رہا ہوں، اور یہ میرا اپنا تجزیہ بھی ہے، تھوڑی معلومات ہے، انفارمیشن اس کے بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ عمران خان نے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، تو میرے خیال میں کہ عمران خان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور عمران خان نے ملک کو ایک بڑے خون ریزی سے بھی بچا لیا ہے۔ وہ چاہتا تو اتنے لوگ جو پنڈی کے جلسے میں تھے، چاہے 40,000 ہو، 50,000 ہو، 1,00,000 ہو، پی ٹی آئی والے تو لاکھوں کے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کو سنجیدگی سے صحیح معنی میں لیا جائے، 50-60 ہزار بھی لوگ اگر ایک دم ان کو کہیں کہ آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں، تو اسلام آباد کی 10,000 8,000 پولیس یا کوئی ایجنسی، ایف سی رینجرز یا باقی جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کو نہیں روک سکتے تھے، نہ ان کو کنٹینر روک سکتے تھے۔ ایک تو یہ اچھی بات ہوئی کہ اس نے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا اور آگے جانے کا جو فیصلہ نہ کیا، اور اس نے پوسٹ بون بھی کر دیا، اور بلکہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خون ریزی نہیں چاہتے۔ دوسری بات جو سننے میں آ رہی ہے کہ پنجاب میں کسی بھی طرح پی ٹی ایم کے جو موجودہ وفاق میں حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اور نون کا جو ایک اتحاد چل رہا ہے، کہ وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں کسی طرح جو ہے نا پرویز الہی کو ایک آفر کی جائے کہ جی آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں، عمران خان کے اتحاد کو چھوڑیں، اور آپ کنٹینیو وزیر اللہ رہیں، اور نون اور پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، جس کے لیے آسو زرداری کے قافلی کے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ روابط ہیں ہی ہیں، باقیوں کے ساتھ کریں۔ بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جس اس وقت عمر میں ہے، کیونکہ وہ 5 سال پہلے مشرف کے دور میں چیف منسٹر رہ چکے ہیں، پنجاب کے وزیر اللہ رہ چکے ہیں، اب وہ نہیں چاہے گا کہ اس عمر میں، کیونکہ اس کا اگلا جو اس کی جو سیاسی جانشین جو ہیں اس کا بیٹا مونس صلاحی ہے، کیونکہ مونس صلاحی نے فوراً عمران خان کے اس اعلان کے بعد یہ کہہ دیا کہ جس وقت بھی عمران خان کا حکم آئے گا اور ہمیں کہے گا تو ہم اسی وقت پرویز الہی وزیر اللہ جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو برطرف کرنے کا گورنر کو ایڈوائز بھیج دے گا، کیونکہ پرویز الہی اپنے بیٹے کا سیاسی فیوچر دیکھے گا۔ یہ چند روز، چند مہینے باقی اس الیکشن میں اس حکومتوں کو رہ گئے، اگر فرض کریں اگست تک بھی چلی جائے تو کتنے مہینے رہ جاتے ہیں؟ 8 مہینے، 9 مہینے رہ جاتے ہیں۔ تو پرویز الہی اتنا کبھی بھی نہ جو رسک لے گا اور نہ کبھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے گا کہ جس کے بنیاد پہ جو ہے نا اس کو اتنا بڑا سیاسی دھچکا جا کے لگے۔ تو یہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی، نواز لیگ والوں کی، ہاں باقی یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ کس طرح پنجاب میں عدم اعتماد لایا جائے، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے پیپلز پارٹی اور نون کو جو ہے نا اکثریت تو پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے، یا تو اس کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹوڑیں، لیکن بات وہی آتی ہے جو ماضی میں ہوا ہے کہ اگر ان کو ان کی وفاداریاں چینج بھی کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے، وہ لوگ نائل ہوں گے، پھر وہی ضمنی الیکشن میں چلے جائیں گے، پھر وہی کورٹ فیصلہ کرے گی، پھر وہ جو چیف منسٹر عدم اعتماد میں آئے گا،
پھر اس کو واپس گھر جانا پڑے گا. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد میں جانا پڑے گا, تو یہ بھی بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. اس وقت لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں, اسمبلیوں کے ارکان نے عوام کے موڈ کو دیکھ لیا ہے. عمران خان کی ایک پاپولرٹی نظر آ رہی ہے. وہ کیوں اپنا فیوچر داؤ پہ لگائیں گے کہ اگلے چند روز کے لیے, چند مہینوں کے لیے وہ کسی کی باتوں میں آ کے وہ جو ہے نا اپنی وفاداریاں چینج کریں اور کسی اور پارٹی کو جو ہے نا وہ جا کے سپورٹ کریں اور اس سے اسمبلی کو چلنے دیں. تو بہرحال دوستو, بات وہی آ رہی ہے کہ ملک جس کا یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نئے آرمی چیف عاصم منیر جو آ گئے ہیں, جن کی نامزدگی ہو چکی ہے, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے, کہ اس کے آنے کے بعد جو ہے نا ملک کے اندر ایک جو اس وقت سیاسی بحران, بے یقینی یا ایسی صورتحال جو ہے نا ختم ہونے والی. لگتا تو نہیں ہے کہ ملک میں یہ سیاسی بے یقینی والی صورتحال ختم ہونے والی ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ایک دن پہلے ہی ملک کے جو معاشی حالات کی جو اس نے عکاسی کی ہے وہ بہت بڑی خوفناک ہے. کہ ملک کے اندر صنعتی پیا تو بالکل بیٹھنے والا ہے. وہاں اگر ملک کے صنعتی ادارے بند ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کی اکانومی بالکل بیٹھ جاتی ہے, ملک کوئی اکانومی معاشی حال سے ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے, مہنگائی کی ایک جو بڑھتی جا رہی ہے اور اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگوں کی خرید فروخت میں بھی جو ہے اب وہ نہیں رہی ہے, ان میں لوگ پریشان ہیں, حکومت ڈالر پہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے. کوئی اس حکومت سے یہ کہا جائے یا یہ توقع کی جائے کہ یہ کچھ کرنے والی ہے, کوئی اس پہ جو ہے کنٹرول کرنے والے ہیں یا کوئی وہ, کیونکہ لگ نہیں رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس وقت شہباز شریف سے لے کے وفاقی وزراء کے دورے بہت بڑے ہوئے ہیں. ملک بیرون ملک آئے روز دیکھیں, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کا کسی نہ کسی ملک کے دوروں پہ جانا اور اس کے بعد بڑے دعویٰ کرنا. لیکن عوام کو حاصل کیا ہوا ہے, عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتے ہیں, جو حالات یہ ملک کی جو بتا رہے ہیں کہ عوام کو کوئی اس سے ریلیف نہیں ملا ہے. تو یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کیا تھا, باقی یہ بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہے, اس نے تو عمران خان کی تقریر کے فوراً رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے, وہ ناکام ہو چکا ہے اور وہ کبھی استعفیٰ بھی نہیں دے گا اور یہ کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن میں اگلی ویڈیو پہ بلاول کے حوالے سے یہ بات ضرور ان سے سوال کروں گا, اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جاتے جاتے جو ملک کی اہم ترین سیاسی قیادت کے اوپر جو مشرقی پاکستان کی ایک ثانیے کے حوالے سے بات کر گئے ہیں, تو اس پہ پیپلز پارٹی والے کیوں خاموش ہے, وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ آج اس وقت جب میں اس رات کے وقت میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا, تو وہ بیسیکلی عمران خان کی اسپیچ جو اس نے اسمبلیوں کے حوالے سے کی ہے. تو دوستو, یہ اگر ویڈیو میری پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور وہی بات جو میں ہمیشہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹس میں جو ہے نا ضرور مجھے آپ آگاہی کریں تاکہ میں مزید اس کو کس طرح بہتر کیا جائے. اگر اس ویڈیو میں کہیں پہ کوئی تھوڑا خراش کی وجہ سے, گلے کی خراش کی وجہ سے اگر کہیں کوئی ڈسٹربنس ہو تو میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.